انہوں نے کہا جی بالکل پسند ہے. رہنا چاہتے ہو نا اس میں ہمیشہ؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھو میں تو پتہ کی بات بتا رہا ہوں, بتانا کسی کو نہیں. یہ جو پھل جس پھل کے کھانے سے تمہیں منع کیا گیا ہے, یہ پھل جو جسے ہمارے ہاں وہ کہانیاں مشہور نا آب حیات کی, کہ آب حیات جس نے وہ پی لیا وہ فلاں جنگل میں جاؤ اور اس میں پھر ایک کٹیا ہوگی اور اس کے اندر چلے جاؤ, پھر نیچے ایک غار ملے گا اور وہاں جا کے وہ ایک پیالہ پڑا ہوا اس میں سے آب حیات پی لینا. تو اسی طرح شیطان نے بھی کہا کہ تم پتہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. جس نے اس درخت کا پھل کھا لیا, جس نے یہ درخت چکھ لیا, دو باتیں جو پکی ہو گئی اس کی. ایک بات کیا ہوگی کہ تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے. اب کیسی مت ماری گئی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ فرشتے تو مجھے سجدہ کر چکے. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ تم دونوں خالدین ہو جاؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے. تو بس ایسا شیشے میں اتارا ان دونوں کو, کھا لیا پھل. بالکل یہی کچھ جو ہے شیطان آج بھی کرتا ہے. اور پھر کیا کہہ کے کیا اس نے, یہ بھی الفاظ بڑے نوٹ وردی ہوں گے سورہ اعراف کے اندر, کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں. جب بھی کوئی ورگلانے والا جو ہے وہ ورگلاتا ہے تو اپنی خیر خواہی کا یقین ضرور دلاتا ہے ہم میں سے. تو فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. بڑے درد والے الفاظ ہیں. یہ واقعہ کس کا بیان ہو رہا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ میرے اور آپ کے والدین, امی اور ابا, ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ مردود. ان کو جنت سے نکلوا رہا ہے, ان کے کپڑے اتروا رہا ہے. تو ذرا درد دل کے ساتھ پڑھیے گا ان آیات کو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس درخت کے قریب دونوں نہ جانا, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, تو پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا, تو نکلوا دیا ان دونوں کو, مِمَّا كَانَا فِيهِ, وہاں سے جہاں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تو ہم نے کہا کہ نکلو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک کے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور برتنے کا سامان بھی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, سیکھے تلقی کی آدم نے, یعنی سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کلمات. یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا خود پھر انہیں تلقین کی. جب وہ نادم ہو گئے, دل میں توبہ کا احساس ہو گیا, رجوع ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو الفاظ بھی تلقین کیا. اب ان الفاظ کے ساتھ تم مجھ سے توبہ کرو, میرے سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اب یہاں بھی آپ لفظ رب کے ساتھ نوٹ کریں گے تو پھر مزہ آئے گا آپ کو. مالک ہوتا ہے, یعنی کوئی شخص جو ہے اس کو اپنا مالک سمجھے. 100 دفعہ بھی غلطی کرے گا لیکن کہے کہ نہیں تو مالک ہے, تو مالک کو رحم آ جائے گا. اپنے اور پرائے میں یہی فرق ہوتا ہے. اپنا رب, اپنا مالک, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اب اس احساس کے ساتھ جو ہے وہ توبہ ہے. تو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ, اب یہاں معذوف ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ تو بہت ہی توبہ کا قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے فرمایا کہ اترو اس میں سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ, اب اوپر فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, شیطان اور انسان کو. اب واضح کیا جا رہا ہے کہ جاؤ زمین میں, وہ بھی کہہ دیا تھا کہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اب دوبارہ وہ بات کہہ کر کہ جہاں کہا نکلو, لیکن ساتھ ہی ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیج رہے. شیطان سے تمہیں مقابلہ کروانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں ہو, ہم وقتاً فوقتاً تمہیں ہتھیار سپلائی کرتے رہیں گے. اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے وحی. اگر تم اس ہتھیار کے ساتھ شیطان سے مقابلہ کرو گے تو کبھی شیطان تمہیں زیر نہیں کر سکے گا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اے آدم کی اولاد یاد رکھنا جب بھی تمہارے پاس میری جانب